اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید قربان پہ میں اپنے تمام معزز دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور خاص طور پہ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کی قربانی مقبول ہے، منظور ہے اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ نہ تو تمہارے جانوروں کا گوشت تمہارے رب کو پہنچتا ہے، نہ تمہارے جانوروں کا خون، بلکہ تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یعنی یہ قربانی جو ہے یہ دلوں کے تقویٰ سے ریلیٹڈ ہے، فقط جانوں کے گوشت اور خون سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان جانوں کے خون اور گوشت سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ویسے اگر ہم اس قربانی کی تاریخ کو دیکھیں تو یقینی طور پہ حضرت آدم علیہ السلام سے یہ قربانی شروع ہوئی، پھر ان کی دیکھا دیکھی اور ان کی تربیت کے مطابق ان کے بیٹوں نے قربانی کی۔ اس وقت یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ قربانی مقبول ہے، منظور ہے یا نہیں ہے۔ جب دو بھائیوں نے حابیل اور قابیل نے قربانی کی تو ایک کی قربانی منظور ہوئی اور دوسرے کی منظور نہ ہوئی۔ یہ قصہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس لیے بیان فرمایا ہے کہ پہلے تمہارے اعمال کی اس قربانی کی مقبولیت جو ہے اس کے قبول ہونے کے بارے میں آپ کو آگاہ کر دیا جاتا تھا، لیکن آج ایسا نہیں ہے۔ البتہ انسان کے کردار کے ذریعے پھر انسان دوسرے کو معلوم ہو سکتا ہے، یا انسان خود اپنے کردار میں اگر کوئی تبدیلی معلوم کرتا ہے، پاکیزگی معلوم کرتا ہے، تو سمجھ جائے کہ اس کی قربانی اللہ کی پاک بارگاہ میں منظور ہے۔ اگر اس کے کردار میں، اس کی سوچ میں، اس کے رزق میں پاکیزگی نہیں آتی تو سمجھ جائے کہ اس کی قربانی منظور نہیں ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جس کی قربانی منظور نہ تھی اس کا کردار بھی بعد میں سامنے آ گیا، اپنے بھائی سے دشمنی کی، اپنے بھائی کو قتل کیا۔ اسی طرح آج بھی جو لوگ قربانی کرتے ہیں اگر ان کی قربانی منظور ہے اللہ کی پاک بارگاہ میں تو وہ متقی ہے، کیونکہ اللہ متقی لوگوں کی قربانی منظور فرماتے ہیں، تو ان کو اذیتوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے لیکن وہ کسی کو ایذا نہیں دیتے۔ جو ایذا دینے والے ہیں سمجھ جائیں وہ قابیل کے جیسے ہیں، ان کی قربانی بھی منظور نہیں ہے، وہ دل کے متقی لوگ نہیں ہیں، ان کا بد کردار اس چیز کی نشاندہی کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی پاک بارگاہ کے بندے نہیں ہیں، اللہ کے بندے نہیں ہیں، اس لیے ان کی قربانی بھی منظور نہیں ہے۔ سوسائٹی میں آپ نظر دوڑا کے دیکھ سکتے ہیں اس قربانی کے ذریعے سے کہ جس کا کردار پاکیزہ ہوا اس قربانی کے بعد تو سمجھ جائیں اللہ تعالیٰ نے اس کو منظور کر لیا اپنی پاک بارگاہ میں، اور جس کی قربانی منظور نہیں ہوئی وہ دلوں کے راز جاننے والی ذات ہے، تو وہ اسی طرح سے برے کردار میں ملوث رہتا ہے، رشوت بھی کھاتا ہے، دوسروں کے حق بھی مارتا ہے، دوسروں سے دشمنیاں بھی کرتا ہے، فرقے بھی پھیلاتا ہے، سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ یعنی انسانیت کی دشمنی اس میں اسی طرح سے رہتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں یہ قربانی آگے چلتی رہی، حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے بعد بھی ہر مومن نے قربانی کی، ہر نبی نے قربانی کی، لیکن اس قربانی کا عروج اس وقت شروع ہوا جب انسان نے اپنی ذات کی قربانی دینا شروع کر دی، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو انہوں نے اللہ کی پاک بارگاہ میں اپنی قربانی کو منظور کر لیا کہ کوئی بات نہیں، اگر آپ مجھے آگ میں ڈالتے بھی ہیں تو ڈالیں، لیکن میں اپنے خدا کے پیار کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ تھی قربانی کی ابتدا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس پیارے بیٹے کی قربانی مانگی جو ان کو ضعیفی میں عطا ہوا اور اکلوتا بیٹا تھا اس وقت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بیٹے کو بھی اللہ کی پاک بارگاہ میں پیش کیا، قربان کر دیا اپنی طرف سے۔ یہ انسانی تاریخ میں ایک اعلیٰ ترین نمونہ تھا قربانی کا، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دکھایا کہ میرے محبوب بندے جو ہیں، جو میرے متقی بندے ہیں،
نہ اپنی ذات پیاری کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے کسی رشتے کو پیارا کرتے ہیں۔ اس کے بعد بھی یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہا۔ ایون یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عروج اس قربانی کا کربلا میں دکھایا، جس میں اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے مولا حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی ذات کی قربانی بھی دی، لیکن اس سے پہلے انہوں نے ہر رشتے کی قربانی دی اپنے خدا کے پیار میں، تقوی الہی کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی، اپنے بیٹوں کو بھی قربان کیا۔ بیٹے بھی شیرخوار بچے سے لے کے جوان تک، کیونکہ ہر لیول کا جو بچہ ہوتا ہے اس کا اپنا الگ سے ایک پیار کا لیول ہوتا ہے۔ تو بہرحال حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے بھی قربان کیے، اپنے بھانجے بھی قربان کیے، اپنے بھتیجے بھی قربان کیے، اپنے بھائی بھی قربان کیے، اپنے دوست بھی قربان کیے، اپنی دولت بھی قربان کی، آخر میں اپنی ذات بھی قربان کر دی اپنے خدا کے پیار میں، اور قربانی کی وہ مثال قائم کی انسانیت کے سامنے۔ اور یہ قربانی بھی اللہ تعالیٰ نے خود یہ قربانی لی تاکہ انسان کے سامنے ایک اعلیٰ ترین سٹینڈرڈ رکھا جائے، اور یہ قربانی کا سہرا اہل بیت کو ہی پہنچتا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اہل بیت، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اہل بیت، حضرت بی بی ہاجرہ بھی اہل بیت۔ اب اسی اہل بیت کی اور حضرت امام حسین علیہ السلام تک یہ سارے کون ہیں؟ اہل بیت ہیں۔ تو اہل بیت کی ہی پھر اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ جو حج ہمارے اوپر فرض ہے تو ایگزیکٹ وہی ہے، قربانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اس کی ہم سنت ادا کرتے ہیں، حالانکہ ہم سے اپنی ذات کی اور اپنے بیٹوں کی قربانی نہیں مانگی اللہ تعالیٰ نے۔ اس کریم بادشاہ کو معلوم ہے ہمارے پیار کے بارے میں کہ ہم خدا سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ جب خدا کے پیار میں ہم برے کام نہیں چھوڑ سکتے تو اپنی جان کی قربانی کہاں دے سکتے ہیں، اپنی اولاد کی قربانی کہاں دے سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ ایک بہت اعلیٰ معیار ہے خدا کے پیار کے لیے قربانی کا۔ تو حج میں بھی جو مناسک ہیں وہ بھی ایگزیکٹ اسی طرح سے ہیں، کسی قربانی سے ریلیٹڈ ہیں۔ رمی جمرات ہے، شیطان کیونکہ ورگلانے کے لیے آئے حضرت بی بی ہاجرہ کو کہ آپ کے بیٹے کو آپ کا خامن جو ہے وہ ذبح کرنے جا رہا ہے، آپ اس کو روک لیں، 3 الگ الگ صورتوں میں۔ تو بی بی نے اس کو کنکریاں ماری کہ تو ہمیں خدا کے پیار سے روکتا ہے، دفع ہو جا لعنتی ملعون۔ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے بی بی نے اپنا بیٹا پیارا نہیں کیا۔ اس کے بعد صفا و مروہ کی سعی ہے، وہ بھی اہل بیت ہی کا اپنا ایک عمل ہے۔ تو اس اعلیٰ ترین خاندان کی اہل بیت کے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین قرار دیا ہے اور فرض قرار دیا ہے۔ اسی طرح قربانی ہے، وہ بھی یہی کچھ ہے۔ تو بہرحال یہ ٹوٹل ایک سلسلہ ہے اہل بیت کی طرف سے جو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے پیش کیا ہے کہ جو میرے پیارے بندے ہیں، جو جوانان جنت کے سردار ہیں، جن کو جنت کی سرداری عطا ہوئی، اور اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو ملک عظیم عطا کر دیا، یعنی فقط جنت کی بات ہی نہیں ہے، اور بھی بہت کچھ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے آل ابراہیم کو ملک عظیم عطا کر دیا۔ تو یقیناً کربلا کی قربانی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ یہ خدا کے پیار میں یہ قربانی کا اعلیٰ ترین معیار قائم کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہی دکھایا ہے ہمارے جیسے لوگوں کو، کمزور ایمان کے لوگوں کو، کہ دیکھو میرے بندے ایسے بھی ہیں جو خدا کے پیار میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ تو تمہارے لیے آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ تم جانور لے کے بھی چلو ذبح کر لو اللہ کے پیار میں، لیکن اس جانور کا گوشت اور خون تمہارے رب کو نہیں پہنچے گا۔ اس قربانی کے ذریعے تم نے خدا کے ساتھ تقوی اختیار کرنا ہے،
खुदा के मुत्तकी बंदे बनना है ताकि तुम आखिरत में कामयाब रहो। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं कुर्बानी के लिए इसका जानवर आपने ज़िबा कर लिया, जानवर ज़िबा करने के साथ साथ जब इसके गोश्त की तकसीम का वक्त है तभी आप देखें 3 हिस्से किए जाते हैं। 2 हिस्से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, फ़कत 1 हिस्सा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को समझने की कोशिश करें कि ये कुर्बानी का अगर जज्बा है तो यकीनन अगर आप साल में 99,000 कमाते हैं या महीने में 99,000 कमाते हैं तो उसका फ़कत तीसरा हिस्सा यानी 33,000 आप अपने लिए इस्तेमाल करें, बाकी 66,000 जो है वो आप अल्लाह के प्यार में इस्तेमाल करें, अल्लाह के प्यार में कुर्बान करें। ये एक मॉडल बयान किया है अल्लाह ताला ने। मुत्तकी लोगों की यही सिफ़ात होती हैं, अपनी कमाई का तीसरा हिस्सा खुद और 2 हिस्से अल्लाह की मखलूक में तकसीम करते हैं। ये तकवा की मिसाल है। हाँ, जो खुद लूटने वाले हों तो उनके तकवा के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अब मैं सोसाइटी में या हुकूमत में या इंसानी मुआशरत में किस किस की बात करूं, बहरहाल आपके सामने है जो लोग मुत्तकी हैं, जिनकी कुर्बानियाँ कबूल होती हैं, वो अपनी कमाई का भी 2 हिस्से अल्लाह की मखलूक में तकसीम करते हैं, 1 हिस्सा खुद इस्तेमाल करते हैं। तो समझ जाना आप खुदा के मुत्तकी बंदे हैं अगर इस पैराए पे आप हैं तो, और ये कम से कम लेवल है मुत्तकी बंदे का, अल्लाह के महबूब बंदों का। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। दुआ गो हूँ दोनों जहानों में आप अल्लाह ताला के अमान में रहें, अल्लाह ताला के मुत्तकी बंदों में शामिल रहें, सालिहीन में शामिल रहें। अल्लाह हाफ़िज़।